السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ میاں بیوی کا رشتہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی پسلی سے حضرت بی بی حوا کو پیدا کیا، پھر ان کا نکاح ہوا، پھر باقی دنیا تخلیق میں آئی۔ اللہ نے سب سے پہلے میاں بیوی کا رشتہ بنایا۔ مرد کے لیے سب سے خوبصورت اور سکون کا رشتہ اس کی بیوی کا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ماں کا درجہ اپنی جگہ پہ، بہنوں کا درجہ اپنی جگہ پہ، لیکن بیوی کا مقام اپنی جگہ پہ ہوتا ہے۔ عورت یہ شروع سے سمجھتی ہے کہ میں بہت مظلوم ہوں، مجھ پہ بڑے ظلم ہوئے ہیں، نہیں، میں یہ سمجھتی ہوں پرسنلی طور پہ کہ مرد زیادہ مظلوم ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک مرد کو ماں کے ساتھ بھی اپنے ریلیشن بنانے ہیں، ایک بہن کا بھی خیال رکھنا ہے، بھائیوں کا بھی کرنا ہے، جوائنٹ فیملی ہے تو بہت سارے رشتوں کا کرنا ہے۔ اب عورت اس میں اکیلی سروائیو نہیں کر رہی ہوتی، میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے کی طرح ہوتے ہیں، دونوں میں بیلنس ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جب مرد گھر آئے، عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں اب 40 سال کی ہو گئی ہوں تو میرا بنتا ہی نہیں ہے کہ میں تیار ہوں، میں کوئی اچھا سوٹ پہنوں یا سمپل طریقے سے بھی میں تیار ہو جاؤں۔ ہم عورتوں کی ایک عادت ہوتی ہے، ہم لوگ تیار نہیں ہوتے، یہ بہت خواتین میں نے ایسی دیکھی ہیں۔ لیکن شوہر کے گھر آنے سے پہلے سب سے پہلے عورت کو تیار ہونا چاہیے، اپنے بال بنانے چاہیے، صاف ستھرے کپڑے جو اس کے پاس ہیں وہ ان کو پہنے چاہیے، خوشبو بھی لگانی چاہیے۔ اور جیسے ہی مرد گھر میں انٹر ہوتا ہے، آپ نے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں بھائی میں بڑا انتظار کری تھی، میں نے اتنی کالز کی، آپ نے کال نہیں اٹھائی، میں سارا دن آج کچن میں یہ چیزیں نہیں تھی، مجھے یہ ضرورت تھی۔ یہ ہم عورتوں کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ مرد جیسے انٹر ہوتا ہے ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی ہمیں پہلے چاہیے کہ جو بندہ صبح سے شام تک تھا اس کو کیا مسائل تھے باہر، اس کی بیٹری نہیں تھی، اس کے آفس میں کوئی مسئلہ تھا، اس کی دکان میں کوئی مسئلہ تھا، اس کو باہر کوئی مسئلہ تھا، پہلے ہم اس کی بات تو سن لیں۔ پھر بچے آ جاتے ہیں، بچے سارے گلے ملنا اپنے والد کو شروع ہو جاتے ہیں اور اپنی اسکول کی ساری کہانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بیچارہ مرد تھکا ہارا، اس کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ اپنے گھر میں آیا ہے یا کدھر آ گیا۔ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اب یہ میرے بچے بیوی، اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ بچوں نے اپنی شکایتیں، بیوی کی اپنی شکایتیں، بیوی کے اپنے مسئلے، بچوں کے اپنے مسئلے، تو اس مرد کا دل کرتا ہے بھائی میں نے تو گھر ہی نہیں آنا تھا۔ تو دیکھیں، ایک بندہ جو باہر گیا ہے وہ ہم سے زیادہ مشکلات میں ہے، ہم لوگ تو گھر میں ہی تھے نا۔ اس نے روڈ پہ سفر کیا، ہو سکتا ہے کسی سے کوئی جھگڑا ہوا ہو، کوئی مسئلہ ہوا ہو، کوئی سٹریس ہو، کوئی دفتر کا، کوئی سٹریس کا، کسی بل کا۔ تو سب سے پہلے آپ اس سے اپنے تمام حالات ڈسکس کرنے کے بجائے پہلے آپ ان سے پوچھیں، خاموش رہیں، ان کو بولنے کا موقع دیں۔ ہم عورتیں مردوں کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتی، ہم اتنا بولتے ہیں اور مرد بیچارے تھک ہار کے کہتے ہیں بھائی میرے تو سر میں درد ہو گیا، اب سو جائیں۔ تو یہی ہوتا ہے گھروں میں۔ ہم پہلے ان سے پوچھیں کہ آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، آپ نہا لیں، پانی چائے کچھ کھا لیں، کیا آپ کھانا پسند کریں گے؟ آپ تھوڑا ان کو چینج کرنے دیں، تھوڑا ریلیکس ہونے دیں۔ اس کے بعد بچوں نے اتنا ٹائم گزارنا ہوتا ہے والدین کے ساتھ کہ میاں بیوی بات ہی نہیں کر پاتے اکیلے میں۔ دیکھیں، میاں بیوی جب اکیلے ہوتے ہیں ان کا ایک جو کوالٹی ٹائم ہے وہ ان کو دینا چاہیے، چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہو۔ ان کو اپنے پرسنل میٹر ڈسکس کرنے چاہیے۔ ان کو یہ ڈسکشن، اچھا وہ بھی مسائل بچوں کے ہی ہوتے ہیں کہ یہ اسکول ہے، اور وہ بچوں کے سامنے نہیں کرنے چاہیے۔ اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے، اگر بچے 18 سال سے ہیں، زیادہ بڑے ہو گئے، تو ان کو چاہیے کہ والدین کو سپیس دیں، ان کو کوالٹی ٹائم ایکسپینڈ کرنے دیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم، جب اکیلے میاں بیوی جب ٹائم گزارتے ہیں، اپنے پرابلمس شیئر کرتے ہیں، اس میں بچوں کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، اس میں ماں کا، بہن کا یا بھائیوں کا، مرد کے بہن بھائیوں کا بھی تعلق نہیں ہونا چاہیے، بالکل وہ اکیلے۔ اور عورتوں کی ایک یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اگر مرد میں تھوڑا سا بھی کوئی عیب ہے اپنے رشتہ داروں سے بیان کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ عورت، دیکھیں قرآن میں آتا ہے ہن لباس لکم انتم لباس لہن، مرد عورت ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ تو لباس میں اگر کوئی خرابی یا کوئی نقص ہے تو وہ آپ کو ٹھیک کرنا ہے، بجائے کہ آپ اپنے اس مرد کے والدین کے رشتہ داروں سے بھی نہ کریں، اور اپنی ماں، اپنی بہن، اپنے بھائیوں سے۔ دیکھیں، جب ہم کسی سے یہ تذکرہ اپنی والدہ سے یا اپنی بہن بھائیوں سے کر دیتے ہیں اب ان کے مائنڈ میں وہ چلتا رہے گا۔ ہماری یہاں پہ صلح ہو جاتی ہے، ہم لوگ آپس میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے مائنڈ میں صرف وہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہوا، انہوں نے یہ کیا، وہ کیا۔ دیکھیں، اگر کوئی عیب
ऐब किस में नहीं है, ऐब औरत में भी हैं, ऐब मर्द में भी हैं, गलतियां दोनों से होती हैं, लेकिन ये अल्लाह ने जो रिश्ता बनाया है हमें एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना है, ना कि उन गलतियों को एक दूसरे को याद दिलाना है। अगर देखें मर्द को अल्लाह ने एक दर्जा ऊपर दिया, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, अल्लाह फरमा रहा कि मर्द को औरतों के लिए औरतों का कवाम बनाया गया है, औरत की प्रोटेक्शन करता है मर्द, औरत की हिफाजत करता है, औरत का मजबूत दरवाज़ा होता है मर्द। तो बेहतर है कि उसके खाने का, उसके आराम का ख्याल रखा जाए, उसकी ज़हनी सेहत का ख्याल रखा जाए, उसको उलझाया ना जाए। बच्चों की शिकायतें अगर हैं, बच्चों के मसाइल हैं, तो इतने डिस्कस करके ये बढ़ा चढ़ा के ना बयान किए जाए जिससे आपका रिश्ता और मर्द का ज़हनी सुकून, अब जो बंदा चीख रहा होता है, बोल रहा होता है, ज़हनी सुकून उसका भी बर्बाद हो रहा होता है और दूसरे का भी बर्बाद हो, दोनों का बर्बाद होता है। अगर एक बंदा अगर फ़र्ज़ करें ऊंची आवाज़ में भी बात कर रहा है ना, तो दूसरे को चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। औरतों की तो देखें आवाज़ ऊंची बनती नहीं, मर्द भी काम करता है, औरत भी काम करती है, पढ़ाती है, कोई दूसरी जॉब करती है, ऑनलाइन काम करती है। तो देखिए जब तक मियाँ बीवी के ज़हनी हम आहंगी आपस में नहीं है, वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, तो दोनों ही स्ट्रेस में रहेंगे। तो बेहतर है कि ज़हनी हम आहंगी पैदा की जाए, दोस्ती वाला माहौल रखा जाए। झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन उस चीज़ को दोबारा उस चीज़ का तंज का ताना ना दिया जाए, मर्द हो या औरत हो, दोनों को चाहिए। औरत अगर चाहे तो घर का माहौल खुशगवार बना सकती है। घर का माहौल देखिए कम पैसे में भी अच्छा रखा जा सकता है अगर बच्चे बाअदब हैं, अगर शौहर और बीवी आपस में मोहब्बत करते हैं, और वो देखें अगर मियाँ बीवी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, मोहब्बत से बात करते हैं, तो ये चीज़ बच्चों पे बहुत अच्छा असर डालती है। उम्र के जिस हिस्से में भी हों, मियाँ बीवी एक दूसरे को टाइम दें, अकेले टाइम गुजारें। और अल्लाह और उसका रसूल हमसे ये कह रहे हैं कि मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत से पेश आएँ, और जितनी ज़्यादा मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत करते हैं अल्लाह खुश होता है, अल्लाह खुश होता है। और शैतान मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डलवा कर खुश होता है। अब हमने शैतान को खुश नहीं करना। आप एक बात लिख लें, कम पैसे में भी हम खुश रह सकते हैं अगर एक मर्द औरत पर एतबार करे तो। अगर एक औरत मर्द पे एतबार करे और एक मर्द एक औरत पे, दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए कि ये सिर्फ मेरी है, ये मेरी वफादार है। कुछ भी हो जाए एक दूसरे के मोबाइल चेक ना करें, शक ना करें, एक दूसरे को गलत अल्फाज इस्तेमाल ना करें, गुस्से में वो कुछ ना बोलें। अगर आप एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, तो गुस्से में अपनी वो अच्छाई भी आप ना बताएं। एक औरत अगर चाहे तो मर्द को सुकून दे सकती है और अपने घर का माहौल खुशगवार बना सकती है।